بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس ٹیچر صاحب کے جو انہوں نے رب المشرقین اور رب المغربین اور رب المشارق و رب المغارب اس کی ناقص تفسیر بیان کی ہے، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں اور اس کی انشاءاللہ میں صحیح تفسیر بتاتا ہوں۔ اس ٹیچر صاحب نے سب سے پہلے رب المشرقین اور رب المغربین کی تفسیر اس طرح بیان کی کہ مشرق کی دو حصے بنائی ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین سے یہی مراد ہیں کہ ایک یہ جانب والا ہے، یعنی مشرق کا جنوبی سائیڈ اور مشرق کا شمالی سائیڈ، یہ دو مشرق ہو گئے۔ رب المشرقین اور رب المغربین سے یہی مراد ہے۔ اور پھر اس نے جب رب المشارق و رب المغارب کی بات آئی، یعنی بہت سے مشارق اور بہت سے مغارب، تو اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے پھر یہی بات فرمائی کہ یہ جو مشرقی سائیڈ ہے، یعنی سورج مختلف اینگل میں اور مختلف جگہوں میں سفر کرتا ہے، مشرقی جانب میں اور نکلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کبھی یہیں نکلتا، کبھی یہاں نکلتا، تاکہ یہاں تک جاتا ہے، پھر یہاں تک جاتا ہے، یعنی مختلف جگہوں میں جو سورج نکل رہا ہے، اس سے مراد رب المشارق اور رب المغارب ہے۔ تو انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت میں کرتا ہوں کہ یہ رب المشارق اور رب المغارب سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یعنی انہوں نے اس طرح رب المشارقی و رب المغارب کی تفسیر اس طرح بیان کی کہ وہی جگہ جو رب المشرقین و رب المغربین کا حصہ جو انہوں نے بتایا تھا، انہی کو انہوں نے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ بہت سے مشرق ہو گئے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس طرح نہیں ہے۔ تو میں اس کی وضاحت اس طرح کرتا ہوں، تقریباً تمام تفاسیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ مشرقی جو جانب ہے اس کے دو حصے ہیں، یعنی یہاں درمیان سے ایک حصہ یہ ہو گیا، ایک حصہ یہ ہو گیا۔ رب المشرقین و رب المغربین سے یہی دونوں سائیڈ مراد ہیں، یعنی موسم گرما میں سورج یہاں اس سائیڈ میں نکلتا ہے اور موسم سرما میں سورج یہاں نکلتا ہے۔ 21 دسمبر کو سورج یہاں نکلتا ہے اس کونے میں، یعنی دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور 3 مہینے میں سفر کرتا ہوا 21 مارچ میں سورج یہاں نکلتا ہے درمیان میں، اس میں دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر 3 مہینے میں سفر کرتا ہوا 21 جون کو سورج یہاں نکلتا ہے، تو دن بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر واپس آ کر 3 مہینے میں 21 ستمبر میں سورج پھر یہاں نکلتا ہے، اور پھر 21 دسمبر میں یہاں نکلتا ہے۔ تو اس طرح انہیں سفر کرتا ہے، موسم گرما میں یہاں نکلتا ہے اور موسم سرما میں یہاں نکلتا ہے۔ تو یہاں یہ ہو گیا رب المشرقین و رب المغربین۔ تو پھر رب المشارقی و رب المغارب جو جمع کا صیغہ ہے، تو اس سے کیا مراد ہے، یعنی بہت سے مشارق کا رب اور بہت سے مغارب کا رب، تو اس سے کیا مراد ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی اچھی طرح سے وضاحت ہوگی۔ قرآن مجید کے بہت سے آیات ایسے ہیں کہ سائنس ترقی کر رہی ہے، سائنس کی ترقی کی وجہ سے ان آیات کا مطلب و تفاسیر واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو آیات ہے رب المشارقی و رب المغارب، سائنس اور فلکیات کے ترقیات نے اس آیات کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ یہ جو سورج ہمیں روزانہ مشرق کی طرف نکلتا ہوا نظر آتا ہے، یہ دراصل زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ہے۔ زمین جب اپنے محور میں گھومتی ہے تو سورج کی روشنی زمین پر پڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جب زمین اور گھومتی ہے تو سورج کی یہ روشنی جس کو ہم مشرق کہہ رہے ہیں، یہ مغرب کی طرف اور بڑھتے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مشرق زمین کے پورے گولائی میں گھوم جاتی ہے، زمین کے پورے احاطے میں گھوم جاتی ہے، جس کو زمین کے احاطے کو محیط کہتے ہیں، یعنی پورے محیط میں گھوم جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس مشرق کے پیچھے جو روشنی ہے جس کو ہم دن کہتے ہیں، تو یہ دن بھی زمین کے پورے احاطے میں گھوم جاتی ہے۔ تو اسی طرح زمین کے بیک سائیڈ میں، زمین کے پچھلے حصے میں پھر تاریخ ہے جس کو ہم رات کہتے ہیں، تو یہ رات بھی زمین کے پچھلے حصے میں گویا کہ دن کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ دن کی طرف آ رہا ہے اور یہ دن والا حصہ رات کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ دن بھی یعنی زمین پر لپیٹا جا رہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ لپیٹنے کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ زمین گول ہے، یعنی یہ دن رات پر لپیٹا جا رہا ہے،
پھر نیچے والا حصہ جو رات ہے یہ رات دن پر لپیٹا جا رہا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ دن کو رات میں داخل کرنا اور رات کو دن میں داخل کرنا، یہ وہی طریقہ ہے جو لپیٹا جا رہا ہے۔ تو ہر علاقہ میں ضرور یعنی مشرق ہوتا ہے، گولائی میں، زمین کی گولائی میں ہر علاقہ میں ضرور مشرق ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یعنی 24 گھنٹے میں ہر وقت دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ضرور اذان ہو رہی ہے، کہیں فجر کی، کہیں ظہر کی، کہیں عصر، عشاء، مغرب کی۔ اسی طرح یعنی یہ 5 وقت کے جو نماز ہیں، یہ نماز کے اوقات زمین پر لپیٹا جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں زور ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد ایران میں زور ہوگا، پھر 1 گھنٹے کے بعد سعودی میں زور ہوگا، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد یورپی ممالک میں زور ہوگا۔ یہ تمام اوقات چاہے مشرق ہو، چاہے سورج کا غروب ہونا ہو یا نماز کے اوقات ہوں، یہ سب اوقات یعنی زمین پر لپیٹے جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، زمین کی یہ حرکت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ مشرق صرف ایک پوائنٹ نہیں ہے بلکہ یہ پورا زمین پر گھوم رہی ہے۔ تو گویا کہ زمین کے ہر حصے میں مشرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا رب المشارقی و رب المغارب۔ اس ویڈیو کے آخر میں اس ٹیچر صاحب کو 2 مشورہ دیتا ہوں، صرف 2 مشورہ۔ پہلا میرا مشورہ یہ ہے کہ آج کل جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، ہر ویڈیو میں آپ ایسا کہتے نظر آتے ہو کہ فلاں شخص نہیں جانتا، انگلش میڈیم والا نہیں جانتے، سینٹر والا نہیں جانتے، اسکول والے نہیں جانتے، آپ کا ٹیچر یہ نہیں جانتا ہے، میں بتا رہا ہوں، مولوی لوگ نہیں جانتے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ یعنی ہر ویڈیو میں آپ ایسا کہتا نظر آتے ہو، تو اس کی ضرورت نہیں۔ آپ سیدھا سادہ ویڈیو بناؤ، لوگوں کو تعلیم دو، لوگوں کو سائنسی معلومات دو، ریاضی کا معلومات دو، جو بھی اچھی باتیں جانتے ہو وہ معلومات دے دو، کیونکہ یوٹیوب کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو سکھاؤ، لیکن دوسروں کے خلاف مت کرو کہ وہ نہیں جانتے صرف میں جانتا ہوں، کیونکہ اس بات میں تکبر کی بو آتی ہے، اس میں تکبر ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بس جانتا ہوں، وہ نہیں جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ویڈیوز میں مولویوں کے خلاف مت کرو۔ آپ کے ہر ویڈیو میں اپنے ویڈیو کے مواد کم ہیں اور مولویوں کے خلاف جو باتیں ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یوٹیوب میں بھی آئے ہو اور پھر مولویوں کے خلاف بھی باتیں کرتے ہو، تو یہ بات اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے آپ بہت بری طرح پھنس جاؤ گے، بتا رہا ہوں۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ سیدھا سادہ صحیح ویڈیو بناؤ، اپنا جو معلومات آپ کو ہے وہ معلومات لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، بس یہ اچھی بات ہے۔